یاد کرتا پھر. آپ ایسا کام کر کے جائیں, کوئی یاد کرے یا نہ کرے, جنت آپ کی منتظر, جنت آپ کی منتظر. چونکہ جنت انتظار کرتی ہے اہل جنت کا, روز دعائیں کرتی ہے. اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے خاص بندے تجھے دوں گا, یہ جو خاص بندے ہیں وہ کب دے گا؟ یہ سارا گھر خالی پڑا ہوا ہے, کب دے گا؟ ادھر آپ دعا کر رہے ہیں, ادھر جہاں آپ نے جانا ہے وہ جنت دعا کر رہی ہو. بھلا جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. یقیناً جنت یقینی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے یہی تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. وہ وقت یاد کرو, آنکھیں بند کر کے دل میں جھانک کے ذرا اس منظر کا تصور تو کرو. وسیق الذین کفروا الی جہنم, کافروں کے جتھوں کے جتھے, گروہوں کے گروہ, ریوڑ کے ریوڑ اللہ جہنم کی طرف ہانکے گا. بالکل اسی طرح جس طرح جانور چرانے والا شام کو جانوروں کو گھر کی طرف لے کر آتا ہے, ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے, جانور بھگاتا ہوا ہنکاتا ہوا لے آتا ہے. فرمایا ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ تمہیں ہنکا کر لے آئیں گے جہنم کے دہانے پر. جیسے مخلوق دوزخ کے دروازے پر پہنچے گی, حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا, جیسے جہنم کے دروازے پر لوگ پہنچیں گے, جیسے آپ نے دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں شیشے کے گیٹ دیکھے ہوں گے, آپ 1 فٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں, گیٹ دونوں خود بخود کھل جاتے ہیں. خودکار سسٹم کی طرح فتحت ابوابہا, اس دوزخ کے دروازے ان کے لیے خود بخود کھل جائیں گے. قال لهم خزنتها, جو جہنم کے دروگے اس جگہ متعین ہوں گے, وہ فرشتے آنے والوں سے سوال کریں گے, الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. ارے بد نصیبو, آج تم آگ کے دہانے پر آ پہنچے ہو. کیا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول, اللہ کی نازل کردہ کتابیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے. آج کس کے پاس وقت ہے, کس کے پاس ٹائم ہے اللہ کے قرآن کو سن سکے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں, پڑھنا ہم نہیں جانتے. ہم پنجابی ہیں, ہم سندھی اور پختون ہیں, سریکی اور بلوچی ہیں, مگر قرآن تو عربی میں ہے. ہم کیا کریں, کیسے پڑھیں؟ یہ حضور قیامت والے دن کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں دیکھیے, آپ کا اکلوتا لخت جگر
اکلوتا لخت جگر امریکہ چلا جائے وہاں کچھ عرصے بعد آپ کو چٹھی سال بعد 2 سال بعد چٹھی آپ کو لکھے، آپ بے چین ہیں، اور چٹھی بھی چونکہ امریکہ میں رہتا ہے تو اس نے انگلش میں لکھ ماری۔ ابا کو تو پنجابی بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ انگلش کیسے پڑھے؟ ایک نے اپنے بیٹے کو سعودی عرب بھیجا، کچھ عرصے تک فون بھی آتا رہا، خیر خیریت بھی آتی رہی، میسج بھی آتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خیریت سب بند ہو گئی، نمبر فون کا بند ہو گیا۔ 1.5 سال گزر گیا، ابا پریشان ہے۔ پھر جب 1.5 سال بعد ڈاکیے نے دروازے پر دستک دی، جنید میاں باہر آؤ، تمہارے بیٹے کا سعودیہ سے خط آیا ہے۔ باپ بھاگا بھاگا جائے گا، خط کو لے گا، کھولے گا، اندر کھول کر جب پرچہ نکالے تو خط عربی میں ہو۔ ایمانداری سے بتائیے آپ اس خط کا کیا کرو گے؟ آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، اس خط کا کیا کرو گے؟ فوراً باب الاسلام مسجد میں آؤ گے، اپنی قریبی مسجد میں جاؤ گے، کوئی مولوی پکڑو گے، کوئی مدرسے کا استاد پکڑو گے۔ 1.5 سال بعد میرے بیٹے میرے لخت جگر کی چٹھی آئی ہے پہلی مرتبہ، لیکن اس نے تو عربی میں لکھا ہے۔ مولوی صاحب جلدی سے اللہ آپ کا بھلا کرے، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ آپ کو نیند نہیں آئے گی، ایسا بھی نہیں کرو گے کہ اس خط کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر گھر میں بڑی قیمتی خوبصورت الماری میں رکھ دیں گے، شو کیس میں سجا دیں گے۔ آپ کو نیند نہیں آئے گی، روٹی کھانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، گھر میں بیگم بھی نہیں بیٹھنے دے گی۔ جاؤ مولوی سے پوچھ کر آؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ جب تک آپ ترجمہ نہیں کروائیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ ذرا سوچئے گا اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا کر۔ 1400 سال گزر گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی یہ آسمانی چٹھی قرآن کی شکل میں آپ کے گھر میں اونچی جگہ پر ریشمی غلاف میں لپٹی رکھی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے کیا لکھا ہے، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ تو بیٹا تھا نا، اس لیے میں ترجمے کراتا پھر رہا ہوں۔ رب سے ہمارا کیا رشتہ، رب سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جب تک آپ رب کو اہمیت نہیں دیں گے کہ وہ اس کائنات کا ہی خالق نہیں، میرا بھی خالق ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اس کے بندے ہونے کے میرا بھی اس سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیے، صرف یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، یہ رشتہ سب کا ہے۔ یہ رشتہ تو کتے کا بھی ہے، کتے کا بھی خالق اللہ ہے، ابلیس کا بھی خالق اللہ ہے۔ سب کچھ کائنات میں اسی نے پیدا کیا ہے، جانوروں کا، گائے کا، بیل کا، بھینس کا، دمبے کا، چھترے کا، مرغے کا، مرغی کا، سب کا خالق وہی ہے۔ تو یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی کہ ہم مانے ہمارا بھی خالق، پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ ہماری ایک چیز الگ ہے جو جانوروں سے ہمیں ممتاز ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم لیتے، وہ رزق بھی سب کو دیتا ہے، ہر جانور کو رزق وہی دیتا ہے، انسان کو بھی دیتا ہے۔ ہماری جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور جانوروں کا یہ رشتہ اللہ سے نہیں۔ جانوروں کو دیکھا آپ نے کبھی مسجد میں آئے؟ وہ چودھری یہی تو کہہ رہا تھا، مولوی نے شور مچایا، اس کا بیل چودھری کا رسی توڑا کے مسجد میں گھس آیا۔
دیوار کے ساتھ کمر کھجائی تو دیوار گرا دی۔ مولوی نے شور مچایا کہ چودھری صاحب کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر کی دیواریں تمہارے جانور گرا رہے ہیں۔ چودھری بھی باہر نکلا، مولوی صاحب کیوں چلا رہے ہو؟ یہ تو بیچارہ بے زبان جانور ہے، اسے کیا پتا اللہ کے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ہمیں دیکھو، ہم چودھری ہیں، ہمیں کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ یہ تو جانور ہے بیچارہ بے زبان۔ میرے بھائی، ہمارا اللہ سے ایک رشتہ الگ ہے جو جانوروں سے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اور یہ رمضان، یہ حج، یہ روزے، یہ تراویحاں اسی رشتے کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ وہ تعلق جاگ جائے، جو ہمارے اندر مردہ ہو چکا ہے وہ جاگ جائے۔ 1400 سال سے یہ چٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں جن کے نام بھیجی گئی ہوں وہ لوگ مجھے کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں۔ لیکن یہ چٹھی تو اس کی ہے جو ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں۔ میرے بھائی، اس حقیقت کو سمجھیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، کسی سے بھی، اور ہم سے بھی نہیں کرے۔ یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی، جدائی تو یقینی ہے۔ ہم روز جنازے اٹھاتے ہیں، کندھے دیتے ہیں، دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، ہمیں یہ یقین نہیں آتا۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آتے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تم میں سے اللہ نے تمہاری طرف اپنے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، اور اس دن تم آؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے، صفیں بنا کر، قطاریں بنا کر کے کھڑے ہوں گے۔ ایک جگہ پر آدھا یاتی یوم القیامت فردا، کوئی وکیل ساتھ نہیں، کوئی سفارشی ساتھ نہیں، ہر بندہ اکیلا اکیلا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اکیلا اکیلا۔ بعض دفعہ فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے صف بنا کر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا جلال اس قدر ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کرے، اللہ ناراض ہوگا۔ قیامت اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اسرافیل سے کہے گا، میں نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی وہ مقصد آج فوت ہو گیا، بجا دے بگل اس کا صفایا کر دے۔ اسرافیل سور پھونکے گا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ ابتدا میں آواز بڑی سریلی لگے گی، پھر اتنی ہیبت ناک ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اتنی ہیبت ناک ہو جائے گی کہ پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیزیں، مضبوط اور وزنی چیزیں بھی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی دھننے والے کارخانے میں تم دھنی ہوئی روئی کو دیکھتے ہو، روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں پورے کمرے میں،
پورے کارخانے میں، فرمایا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی دھلنے والے کارخانوں میں روئی کی پوزیشن ہوتی ہے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ جہاں پہاڑ بھی روئی بن جائے، نرم و نازک انسان کی وہاں کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسول تمہیں ڈرانے نہیں آئے تھے؟ اللہ کا قرآن تمہیں نہیں سناتے تھے؟ وہ کہیں گے بالکل، قالوا بلا، کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، علماء بھی آئے تھے، انبیاء کی بھی بات ہم نے نہ مانی، بعد میں علماء آئے تو ہم نے انہیں بھی وہابی کہہ کر بھگا دیا کرتے تھے، ہم نے تو کسی کی بات پہ یقین ہی نہیں کیا، آج آنکھوں سے دیکھا تو یقین آیا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا کافروں پر جو اللہ نے عذاب کا وعدہ جو کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو اب سچا کر دکھایا۔ آج اس ضمن میں ساری باتیں رب العالمین نے پوری کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں ہم سب کو تنبیہ کی، میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، میرے نام پر بانٹو اور کسی کے نام پر نہ بانٹو، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، کسی پر ظلم نہیں کرو، کسی کا مال نہیں کھاؤ، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو، ورنہ یاد رکھ لو تمہارے جتنے بھی قبضے شدہ پلاٹ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بیچ میں سوراخ کر کے تمہارے گلے میں ڈال دے گا، ساتوں کے ساتوں طبق رب العالمین پوری کی پوری زمین کاٹ کے تمہارے گلے میں ڈالے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میرا پلاٹ ہے، میرا آفس ہے، میری فیکٹری ہے، میرا شہر ہے۔ یقین مانیے قیامت والے دن میرا سب تیرے میں بدل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ میرا ہے، لیکن اس وقت جو اللہ کو کہے گا نا اللہ یہ سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے، آج فائدہ ہے۔ اگر آج بندہ سمجھتا ہے میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کبھی تو گھر میں خود بھی اٹھ جائے، بیگم کو اٹھا جگہ انہیں بھی کہیں بیگم آج مانگنے کی رات، اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی، بیگم اٹھو، ہمارے بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی نا، پڑھے لکھے ہیں، چلو آج اللہ سے کہتے ہیں بیٹے دیے ہیں تو ان کا روزگار بھی دے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جب تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی پیلے تو کرائے گا، ان کے نصیب بھی اچھے تو کرے گا، ان کے گھر بھی تو بسائے گا، اللہ میں خود بے روزگار ہوں، تیرا تو وعدہ ہے جانوروں کی روزی بھی تو نے اپنے ذمہ لی ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ روزی دے گا، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا وہ انداز چاہیے۔ دنیا کا کوئی شخص اتنا راضی نہیں ہوتا اتنا جلدی جتنا کائنات کا بادشاہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، اتنا آسان کسی کو منانا ہے، ایک ہی سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک اتھرو گرے آنکھ سے اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے۔ اگر آپ یقین مانیے اس رمضان میں جس طرح ابھی آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے رونق بخشی ہوئی ہے، بھرا ہوا ہے، اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی آپ کی یہی پوزیشن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جب رمضان نے انقلاب برپا کر دیا
تو اس کا لامحالہ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین سے آپ نے جنت الاٹ کر دی۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، فرمایا مسلمانوں ایسا بھی قیامت کے دن منظر ہوگا، تم دیکھو گے اللہ سے ڈرنے والے گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، پارٹیوں کی شکل میں جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، فتحت ابوابها، جس طرح جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کے دروازے بھی جنتیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر مقرر فرشتے اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فوراً کہیں گے اے اللہ کے نیک بختو، تمہیں رب العالمین کا سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، خوش رہو، جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بیٹا جیتے رہو، سکھی رہو، سدا سلامت رہو، فرشتے جنت کے دروازے پر آپ کو پہلی دعا دیں گے سلام علیکم، ارے سلامت رہو، طبتم، ارے خوش رہو، سدا سکھی رہو، فادخلوها خالدین، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی نعمت ہے جنت، آپ صبح سے شام تک میٹھا کھاؤ، آپ کو شوگر نہ ہو، ساری چکنی چوپڑی چیزیں گوروں کے ہاتھ پیتی پکی کھاؤ، لیکن کبھی تمہیں کولیسٹرول نہ ہو۔ آپ جس عمر میں جنت میں داخل ہوں، جنت میں سالوں کے سال گزرتے جائیں مگر آپ کی عمر وہی رکی رہے، وہی رکی رہے، بیماری کا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپے کا کوئی ڈر نہیں، بالوں کے سفید ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کمر کے جھکنے کا کوئی ڈر نہیں، دنیا کا کوئی بھی عیب ایسا نہیں جو رب العالمین آپ کو جنت میں دکھائے۔ جنت بھی، اہل جنت بھی، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری نعمتیں لازوال رکھی ہیں، جنتوں کو کوئی زوال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں اللہ کی دربار میں پیشی کا ڈر بیٹھ گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یہ ڈر اگر کسی بندے کے دل میں آ گیا، فرمایا ہم اس کو 2 باغات دیں گے، جنت کے 2 باغ، 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں، ایک گھر پشاور میں تو ایک گھر اسلام آباد، 2 جنتیں اللہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 جنتیں اللہ نے ایسی بنائی جن کی ہر چیز سونے کی، سونے کی۔ دنیا میں تو آپ ترستے ہیں جی، لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پاس 2.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ میرے اوپر لگتی ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ زکوٰۃ والا جھنجھٹ بھی نہیں ہے، آپ کا پورا گھر سونے کا ہے، زکوٰۃ نہیں، گھر کا گیٹ سونے کا ہے، فرش سونے کا، پورا گھر ہر چیز سونے کی، اس کے برتن، اس کا فرش، اس کی دیواریں۔ اور 2 جنتیں ایسی ہیں جن کی ہر چیز چاندی کی، کچھ جنتیں ایسی ہیں جن کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک یہ جو گولڈ اینڈ سلور کا جو کمبینیشن ہے، آپ ذرا سا اس کا تصور تو کریں، دنیا میں کیا کسی نے وہ بادشاہ دیکھی ہوگی جو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنت میں آپ کو دینے والا ہے۔
اس کا تصور تو کریں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت چاہیے، بس تھوڑی سی، تھوڑا سا اٹھنا بھی پڑتا ہے، رات کو فجر کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، عشاء کے لیے بھی مسجد میں آنا پڑتا ہے، دن کو بھی ظہر میں عصر میں جو کاروبار جوبن پر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کو آنا پڑتا ہے۔ بس یہ قربانی تھوڑی آپ دے دیں، پھر دیکھیں جنت کے انشاءاللہ 8 دروازے اللہ آپ پر کھول دے گا اور کہے گا میرے بندے جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو۔ صدیق اکبر نے پوچھا تھا نا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کسی کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو جہاد والا، کسی کو صدقے والا، کسی کو روزے والا، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، کسی نے حج زیادہ کیے ہوں گے، کسی نے جہاد زیادہ کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا، سوال آیا کہ اللہ کے رسول کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دے، روزے والا بھی آواز دے، جہاد والا بھی آواز دے، حج والا بھی آواز دے، صدقے والا بھی آواز دے، سارے دروازے۔ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت آپ ہی کے لیے بنائی، جنت کی ہر نعمت آپ کے لیے بنائی۔ کچھ جنتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں، مکان تو سونے چاندی کے ہیں، لیکن جو راستے ہیں جسے آپ جیسے یہاں کوئی 1000-2000 گز کے بنگلے میں چلے جائیں آپ، تو انہوں نے جگہ جگہ اس بنگلے کے اندر یا جیسے 2 کنال کا گھر ہے، 5 کنال کا گھر ہے، 20 کنال کا گھر ہے، جگہ جگہ باغیچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچ میں راہداریاں ہوتی، راہداریوں میں انہوں نے اینٹوں سے راستے بنائے اور بڑے خوبصورت طریقے سے یوں موڑ کے پھر کہیں فوارہ لگ گیا ہے، پھر کہیں راستہ یوں مڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جنت میں راہداریاں ان کے آپ کے گھر سے جو نکلیں گی اور ان باغیچوں کی طرف جائیں گی، فرمایا یاقوت والمرجان، اس فرش میں راہداریوں میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کا جو پتھر ہے وہ لگایا، اور یہ کوئی پہاڑوں سے نہیں نکلتا، یاقوت اور مرجان سمندر سے نکلنے والا پتھر اور انتہائی قیمتی، حکیم لوگ اس کے کشتے بناتے ہیں، یاقوت کے بھی اور مرجان کے، وہ آپ کے فرش میں آپ کے قدموں تلے اللہ بچھائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح ایک مومن بندے کی اللہ کی نظر میں قیمت کتنا ہے۔ بس آپ کوشش کر ڈالیے، ایسا کام کر جائیے، ہم دنیا سے چلے جائیں مگر ہمارا وہ نیکی کا کام دنیا میں باقی رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ایک تو اعلان بھی ہے، اور انشاءاللہ آج میرا بھی دل کر رہا ہے، یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یار آخری جمعہ ہے، وہاں بھی ویسے تو دعا نہیں مانگتے، چلو آج مانگ لیتے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، آپ دعا کر کے پھر جائیے گا، اللہ رب العالمین آپ کی جھولیاں بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔